اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام زندگی آسان، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس پروگرام کا نام ہے، لیکن رمضان کے حوالے سے اس میں رمضان کی خصوصی نشریات اور خصوصی پروگرام میں اس میں شامل کرتا ہوں۔ ان سب کا بہرحال موٹو وہی ہے کہ زندگی آسان ہے، اور دین کی راہ کو اگر ہم اپنا لیں اور صراط مستقیم کی راہ پر چلیں تو اس سے اچھا تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس سے اچھی کہ زندگی آسان ہے۔ آسان سے آسان تر ہے، اور اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، تو اللہ کی رحمت کے بغیر تو مشکل آسان ہوگی ہی۔ بہرحال اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید سعید عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور سب کو اللہ کی سلامتی اور رحمت اور برکت بھیجتا ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج رمضان المبارک کا یہ مہکتا دمکتا 14 روزہ آج ہے، یعنی 14واں روزہ آج ہے۔ 13 روزہ جو ہے وہ ہم اسے ختم ہو گیا، اور اسے ہم نے الحمدللہ، میں اس دعوے سے تو نہیں لیکن یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا 13 مکمل جن کا ہو گیا، آج 14واں ہے، تو وہ تقوی کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہ صرف قبول ہوگا بلکہ زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کا اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گا، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج جیسے میں نے بتایا کہ 14واں روزہ ہے۔ رمضان کی آنے کی جو خوشی تھی، جو طلب تھی، جو تڑپ تھی، اور شعبان کے مہینے سے جو ہم انتظار کر رہے تھے، ویسے تو خیر جیسے ہی رمضان گزرتا ہے اہل ایمان انتظار کرتے ہیں کہ یہ دن کب آئے گا، اور دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ یہ مہینہ، یہ دن، یہ ساعتیں نصیب کر۔ لیکن جیسے جیسے قریب آتا ہے محبوب کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ میں نے محبوب کا لفظ کہا ہے۔ رمضان ہمارے لیے محبوب بھی ہے اور مرغوب بھی ہے، تو اس محبوب کا جو انتظار کرے گا اور انتظار میں جو لذت ہے، یعنی بڑی عجیب سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس انتظار میں لذت ہے، اس محبوب کے انتظار میں لذت ہے، اور جو دوسرے محبوب جو بہرحال کسی نہ کسی طور پر خالص دنیاوی محبوب ہوتے ہیں، اس کی انتظار میں تکلیف ہوتی ہے، لذت نہیں ہوتی۔ یہ محبوب ایسا ہے کہ جس کے انتظار میں ہم اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کے حبیب کی رضا کی خاطر اور اپنی نجات کی خاطر، اپنے لیے برکت اور رحمت کی خاطر جو ہم انتظار کرتے ہیں، تو یہ وہ محبوب ہے کہ اس سے زیادہ کوئی محبوب پیارا ہی نہیں ہے۔ اس انتظار میں تکلیف نہیں ہوتی، اس انتظار میں راحت ہوتی ہے، اور جیسے جیسے دن قریب آتے رہتے ہیں محبوب سے ملنے کے، ویسے ویسے دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ تیز ہوتی ہیں خوشی میں۔ انتظار میں تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک انتظار میں تکلیف بھی ہوتی ہے اور دوسرے انتظار میں خوشی ہوتی ہے، تو یہ وہ خوشی والا ہے انتظار۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب آپ اللہ کے خوشنودی کے لیے آپ جو بھی کام کریں گے اس میں خوشی اور مسرت ہی آپ کو حاصل ہوگی۔ لیکن جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ خوشی تھی اور ہے کہ 13
روزے گزر گئے تقویٰ کے ساتھ گزر گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 13 گزرے جیسے آرام کے ساتھ گزرے ہیں، آنے والے روزے بھی اللہ تعالیٰ تقویٰ کے ساتھ ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں، اور وہ جو کہا ہے کہ دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ، اب دوسرے عشرے میں ہم لوگ ہیں، یعنی مغفرت کا یہ عشرہ ہے، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنے وعدے کا سچا ہے، اگر ہم سے کوئی کوتاہی بھی ہو جائے، یا اللہ تو نے کہا ہے کہ رمضان کی ہر گھڑی مقبولیت کی ہے، تو میری یہ دعا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، بشری کمزوریاں، بشری خامیاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہم میں سے جس نے بھی تیری خاطر روزہ رکھا، یہ تو بہتر جانتا ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے رکھا ہے یا تجھے خوش کرنے کے لیے رکھا ہے، جس نے تیری خاطر روزہ رکھا، اگر اس سے روزے میں کوئی بھول چور ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، ظاہر ہے گناہ کبیرہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ روزے کی حالت میں کرے گا، لیکن بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ غصہ کر لینا، یا وہ یہ بھی گناہوں میں ہوتا ہے، لیکن اس قسم کی اگر بھول چوک ہم سے ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اس روزے کے صدقے میں معاف کر کے اس کو تقوی والا روزہ بنا دے گا، اور جس نے تقوی کے ساتھ روزہ رکھ لیا اس کی قسمت کا کیا ٹھکانہ۔ تو یہ دعا ہے کہ اللہ اس پورے رمضان کے روزے کو ہمارے لیے باعث سے خوشی، باعث سے برکت، باعث سے جہنم سے نجات کا، چاہے وہ دنیاوی جہنم ہو یا اس جہاں کی جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا میں بھی تو جہنم اور جنت ہے نا، ان دونوں جہانوں کے جہنم سے نجات دے دے اور ہمیں جنت عطا کر، یعنی خوشی عطا کر، ہماری ساری تکلیفیں رفع کر دے۔ جیسے تو نے کہا کہ اس جہاں کے جنت میں جس چیز کی خواہش کرو گے اللہ تعالیٰ وہ پورا کر دے گا، تو اس جہاں میں بھی اے پروردگار اس رمضان کے مبارک مہینے کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس دنیا میں بھی ان تمام لوگوں کی حاجتیں پوری کر دے جو کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہیں، جائز حاجتیں ان کی پوری کر دے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میری کیفیت ہے وہی تمام اہل روزہ داروں کی بھی کیفیت ہوگی، کہ جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں ختم ہونے کے، دل غمگین ہو رہا ہے، رنج و ملال طاری ہے، خوشی کے ساتھ ساتھ کہ خوشی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن نصیب کیے، یہ ساعتیں نصیب کیں، اور غم اس بات کا ہے اب ہم یہ نہیں گن رہے ہیں کہ اتنا روزہ ہو گیا، اب ہم نے یہ گننا شروع کر دیا کہ یہ میرا محبوب اتنے دن بعد ہم سے بچھڑ جائے گا۔ یہ محبوب ہم سے اتنے دن بعد بچھڑ جائے گا، اب ہم نے گنتی یہ شروع کر دی ہے، اس بات کی خوشی کم ہو گئی کہ اتنے روزے ہم نے رکھ لیے، محبوب سے اتنے دن ہماری ملاقاتیں رہیں، اب غم اس بات کا ہے کہ اب اتنے دن رہ گئے، اب جدائی کا سمع آنے والا ہے۔ اے اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، تجھ سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے، دل کو سکون دے دے، اور عمر بھی اگر تو نے زندگی تو تیرے ہاتھ میں ہے، اگر دے تو اس طریقے سے دے کہ تیری رضا میں کٹے۔ اسی کے ساتھ ایک کمرشل بریک ہے، اس کے بعد حاضر ہوتا ہوں، کہیں جائیے گا۔